اس نے ساری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کسی انسان سے ایسا انقلاب نہ ہو سکا۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اس نبی ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر ہوگا، جن کے دنیا میں آنے سے انسانوں کو انسانیت کا سبق ملا تھا، جن کے دنیا میں آنے سے دنیا کا ماحول زندگی جینے کے لائق بنا تھا۔ جی ہاں، وہی نبی محترم جن کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول یہ تھا کہ انسان کے خون کا پیاسا تھا، کوئی کسی کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں اور جھگڑے اور گالم گلوچ اور فساد اور بدتمیزیاں، ایسا ہنگامہ برپا تھا زمین پر کہ ہر طرف ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یتیموں اور بیواؤں کو، کمزوروں کو مظلوم بنایا جا رہا تھا۔ اس دور میں جناب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جس دور میں انسان ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتا تھا، جس دور میں انسان اپنے رشتہ داروں کے مال کو چھین لیا کرتا تھا، ہڑپ لیا کرتا تھا اور کھا جایا کرتا تھا، ایسے نازک حالات میں اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت پر ایک رحم فرمایا اور نگاہ رحمت ڈالی، اور آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے، اور مکہ المکرمہ میں 40 برس کی زندگی آپ نے ایسی گزاری کہ ابھی تک اللہ نے آپ کو نبوت نہیں دی، آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، لیکن 40 سال کی زندگی میں رسول اللہ نے پورے جزیرۃ العرب میں ایک مثال قائم کر دی تھی کہ کیسے زندگی جی جاتی ہے، کیسے اپنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے غیروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کی جاتی ہے، بڑوں کے ساتھ محبت اور ان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف یہ صدائیں لگتی تھی کہ کوئی آیا ہے، ایک آمینہ کا لال ہے، ایک عبداللہ کا لخت جگر ہے، جو دنیا کو انسانیت کا سبق دے رہا ہے، وہ انسانوں کو انسانیت سکھا رہا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے، وہ لوگوں اپنوں کو اپنا سمجھو، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غرض یہ کہ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پہلے دن سے حالات کو بدلنے کی کوشش کی۔ حضرات سامعین، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے بعد ایک حصہ آپ کی زندگی کا وہ ہے جو 40 سال کی عمر نبوت ملنے سے پہلے کی ہے، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی تو پھر زندگی 2 جگہوں پر آپ کی گزری ہے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول نے مکہ المکرمہ میں اپنے دن گزارے ہیں، اور پھر باقی بچی ہوئی 10 سال کی زندگی رسول اللہ نے مدینہ المنورہ میں گزاری ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل 63 سال ہوئی۔ مکہ المکرمہ کی 13 سال کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جناب جبریل تشریف لائے اور اللہ کا پیغام ساتھ لے کر کے آئے، تاج نبوت اللہ کی جانب سے اتارا گیا، اور جبریل نے نبی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو اور آپ سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ رب تعالی نے آج کے اس دن میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو تاج نبوت سے نوازا ہے، اور آج کے بعد
रसूलुल्लाह 3 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में अपनों से मिलते हैं और पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर लोगों को ईमान की दावत दे रहे हैं। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान आया, ऐ नबी वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अब छुप करके और खुफिया तौर पर और खामोशी के साथ ईमान की दावत से काम नहीं चलेगा। ऐ नबी कदम आगे बढ़ाइए, अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह ने फरमाया कि नबी जाइए और खुल्लम खुल्ला लोगों को तबलीग कीजिए और लोगों को बताइए कोई एक ईश्वर है, कोई एक पालनहार है इस जमीन का, कोई एक माबूद है जिसने सारी इंसानियत को पैदा किया है। आओ ऐ लोगों, उसी जात का कलमा पढ़ो, उसी के वहदानियत को तस्लीम करो, उसी को एक मानो और मुझको उसका रसूल मान लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदम बढ़ाते हैं और आज अल्लाह के नबी ने ये तय कर लिया कि रब ताला के हुक्म पर अमल करना है। रब्बे जुल जलाल की आयत नाजिल हो चुकी है, रब ताला का फरमान नाजिल हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जमा करते हैं। कोहे सफा पर आप खड़े हुए और लोगों को बुलाया और कबाइल के नाम लिए, फला 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 कबाइल के लोग आ जाएं। चुनांचे लोग जमा हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों बताओ, अगर मैं तुमसे कोई बात कहूं तो मानोगे? लोग कहने लगे, मोहम्मद हम आपको सादिक व अमीन कहते हैं, हम आपको सच्चा जानते हैं, भला आपकी बात का इनकार कौन कर सकता है? मक्के के लोग आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। अल्लाह के रसूल पहाड़ी पर खड़े हैं और तमाम कबाइल के लोग सामने जमा हैं, जिसमें अपने भी जमा हैं और पराए भी जमा हैं। वो लोग भी जमा हैं जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं और वो लोग भी जमा हैं जो रसूलुल्लाह को एक सच्चा और सादिक इंसान मानते हैं। वो लोग भी जमा हैं जो रसूलुल्लाह के नग़्मे गाते हैं। आज नबी करीम अलैहिस्सलाम लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल कर रहे हैं, लोग जमा हैं और रसूलुल्लाह सवाल कर रहे हैं, ऐ लोगों बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं या मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है और वो लश्कर दुश्मनों का है और वो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को तस्लीम करोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से पूछ रहे हैं और लोग कह रहे हैं, या रसूल ए मोहम्मद, हम आपको सच्चा समझते हैं, अमीन समझते हैं, भला आपकी बात का इनकार कौन, कब और कैसे कर सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, अगर बात यही है तो सुनो, बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपना आखिरी नबी बना करके भेजा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, कह लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, एक अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लो, हजारों देवी देवताओं के सामने सर न झुकाओ। इतना कहना था। जनाब रसूलुल्लाह वो इंसान, वो मुकर्रम और बाअज़मत और शरीफ इंसान जिनको दुनिया, जिनकी आज़मत के तराने दुनिया गाया करती थी, वही नबी ये हाशमी जब आज ऐलान नबूवत करते हैं तो लोग ये कहने लगते हैं, तब्बल्लका लिहाज़ा जमाअतना, ऐ मोहम्मद हलाकत और बर्बादी हो, भला तुमने इस काम के लिए मुझे यहाँ जमा किया था? आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 40 साल का नौजवान जिसके चेहरे पर कोई दाग ना हो, जिसकी जिंदगी पाकीज़ा हो, जिसका बचपन सुनहरा हो, जिसके नग़्मे लोग गाते हों, जिसकी सीरत लोग बयान करते हों, जिसकी हुस्न सूरत पर लोग फरेफ्ता हों, आज वो नबी ये मुहतरम जब लोगों से कहता है कि लोगों मेरी जात पर ईमान लाओ, अल्लाह को एक तस्लीम कर लो, तो ये कह करके झुटला दिया जाता है कि तुम ये चाहते हो कि हम पर बादशाहत जमाओ। आप अंदाजा लगाइए, गैर तो गैर हैं, अपनों ने भी इनकार कर दिया और अपने भी झुटलाने पर तुल गए। यहां से रसूलुल्लाह की जिंदगी जो शुरू हुई है
اس قدر تکلیفیں، اس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں اللہ کے رسول نے 13 سال کی اس مکہ المکرمہ کی زندگی میں، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ نے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں گزارا۔ آپ کو جب اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان دنیا والوں کے سامنے کر دیا، تو دیکھیے وہ لوگ جو کل تک اپنے تھے آج پرائے ہو جاتے ہیں، کل تک وہ لوگ جو اپنے تھے آج بیگانے ہو جاتے ہیں۔ وہ جزیرۃ العرب جس کے لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ محمد ایک شریف انسان ہے، محمد ایک باعزت انسان ہے، آپ کی سیرت کو بیان کرنے سے نہیں تھکتے تھے، آپ کی صورت کی تعریف کرنے سے نہیں تھکتے تھے، جن کو دنیا کا کوئی انسان اپنا ہو یا پرایا ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو یا غیر ہو، کوئی بھی رسول اللہ کو آج تک یہ نہیں کہتا تھا کہ رسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ آج جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو تمام اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں اور انکار کر کے چل دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کا انکار کیا گیا، بلکہ رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تو ہر طرف سے اپنے دشمن بن گئے، دوستوں نے دشمنی کا اظہار کیا اور جس قدر ممکن ہو سکا انہوں نے رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ کا واقعہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالمجاز سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں اور صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہے، اس نے اپنے جسم پر ایک سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ان کے پیچھے ہے جو ان کے سر پر ان کے جسم پر پتھروں کی بوچھار کرتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے نوجوان، لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے، یہ بنی عبد المطلب سے ہے، یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان کے پیچھے یہ کون ہے، کہنے لگے یہ ابو لہب ہے جو رسول اللہ پر پتھروں کی بوچھار کرتا ہے۔ مسلمانوں، اسی بازار میں رسول اللہ لوگوں سے فرما رہے ہیں جب بازار میں ہر انسان اپنے سودے کو بیچنے کی آوازیں لگاتا ہے، کوئی کسی سودے کو بیچنے کی آواز لگاتا ہے تو کوئی کسی سودے کو خریدنے کے لیے آوازیں لگا رہا ہے، لیکن پورے بازار میں ایک آواز ایسی ہے جو تمام آوازوں سے بالکل مختلف ہے، ہر طرف خریدنے اور بیچنے کی آوازیں ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان سے ایک آواز ایسی نکل رہی ہے جو تمام آوازوں سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے سے ابو جہل آتا ہے اور رسول اللہ کے سر پر مٹی ڈالتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ مکی زندگی ہے مسلمانوں، یہ وہ نبی ہاشمی ہیں دنیا جن کی تعریف سے نہیں تھکتی تھی، آج اسی رسول محترم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سامعین باوقار، آپ اندازہ کیجئے
کیسی شدید اور تکلیف دہ زندگی گزری ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے شہر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن ایک طرف بیٹھے آپ کے ہنسی و مذاق اڑانے میں مشغول ہیں۔ اتنے میں ایک بدقسمت و بدبخت و ملعون انسان کہتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ، آج فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی ذبح کی گئی ہے، تم میں سے کون ایسا باہمت انسان ہے جو اس قبیلے میں جائے اور اس اونٹنی کی آلائش کو، اس کی نجاست کو اور اس کی اوجھری کو جمع کرے اور پھر لے کر کے آئے اور محمد جب سجدے میں جائیں تو ان کی پشت پر رکھ دے؟ ایک بدقسمت اور ملعون اور بدبخت انسان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں گا۔ تاریخ میں اس کو عقبہ بن نبی معیط کے نام سے جانا۔ وہ بدبخت اور نامراد انسان اٹھتا ہے اور سوٹ کی آلائش کو لے کر کے آتا ہے، اس کی اوجھری کو لے کر کے آتا ہے اور رسول اللہ سجدے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ بدبخت انسان آگے قدم بڑھاتا ہے اور رسول اللہ کے جسد اطہر پر، آپ کے پاکیزہ جسم پر اس اوجھری کو رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ سجدے میں ہیں، شدت کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور صحابی رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کعبہ، جب کعبۃ اللہ کے شہر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن نے آ کر کے آپ کے جسد اطہر پر ایک اوجھلی رکھ دی، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنی کمزوری کے باعث وہ رسول اللہ کی مدد نہیں کر پا رہے، لیکن دل میں گھٹتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے کاش میرے رب تو مجھے وہ طاقت دیتا، وہ بازو دیتا کہ میں دشمن کو کیفر کردار تک پہنچاتا۔ آپ کی لخت جگر جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھاگی اور دوڑی ہوئی تشریف لاتی ہیں اور رسول اللہ کے جسد اطہر سے اس کو ہٹاتی ہیں۔ تب جا کر کے رسول اللہ کو کہیں اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مسلمانوں، 13 سال کی زندگی میں کس قدر رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ ایک دو واقعات نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں صفحات بھرے پڑے ہیں کہ کیسی شدید تکلیفیں اللہ کے رسول کو مکہ کی زندگی میں پہنچائی ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل اٹھا اور اس نے یہ طے کیا کہ آج محمد کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، ان کو فنا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب محمد کعبے میں نماز پڑھنے آئیں گے اور کعبے کے شہر میں نماز پڑھیں گے تو میں ایک بھاری بھرکم پتھر لے کر کے جاؤں گا اور اوپر سے ان کے سر پر ڈال دوں گا تاکہ اب وہ اور ان کا دین یہی مٹ کر کے رہ جائے۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق کام شروع کیا۔ اگلے دن اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اپنی مخصوص جگہ پر نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو ابو جہل نے ایک بھاری سے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کے سر پر ڈالنے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو ابو جہل قدم بڑھاتا ہے اور وہ مغرور و ملعون و بدقسمت انسان یہ چاہتا تھا کہ آج رسول اللہ کے سر پر، آپ کے جسد اطہر پر وہ پتھر ڈالے تاکہ آپ کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کر سکے، لیکن جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پاک پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ خود دیا تھا۔ چنانچہ ابو جہل جب پتھر کو بڑھاتا ہے، تاریخی روایات میں لکھا ہوا ہے وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ سے چپک جاتا ہے اور ایک بڑا جانور حیرتناک انداز میں اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔
ابو جہل بھاگا اور دوڑا ہوا آیا، اس کے چہرے پر زردی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا، اس کے قدم کپکپا رہے تھے اور اس پر حیرت تاری تھی۔ لوگوں نے پوچھا ابو جہل تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ محمد کو فنا کر دو گے، ارے بتاؤ کیا ہوا، کیا بنا، تمہارا کیا قصہ بنا، تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو، تم کا خوف کیوں طاری ہے؟ ابو جہل کہتا ہے سنو، واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد کے چہرے پر، محمد کے پاکیزہ جسم پر پتھر ڈالنے کا ارادہ کیا تھا تو ایک بڑا اونٹ میرے سامنے آیا اور وہ منہ پھیلائے ہوئے تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نگل جائے گا، مجھے زندہ چبا جائے گا، میں وہاں سے بھاگنے لگتا ہوں لیکن اس پتھر میں میرے ہاتھ چپک جاتے ہیں، میں نے بڑی شدت اور کوشش کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو چھڑایا ہے، تب جا کر کے میں آیا ہوں۔ مسلمانوں، اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو دشمن کی پلاننگ یہ تھی کہ نعوذ باللہ مکی زندگی میں ہی رسول کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول توحید کی دعوت دے کر ایک ایک در پہ، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، ہر چوکھٹ پہ جاتے ہیں، ہر اپنے اور بھائی کے پاس جاتے ہیں، ہر دوست دشمن کے پاس جاتے ہیں اور ایک اللہ کا مشن سب کو پہنچاتے ہیں کہ اے لوگوں بات صرف اتنی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو پاک، اللہ کو ایک مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی گلیوں میں جاتے ہیں، کبھی لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ رسول اللہ ایک دروازے پر پہنچے اور آپ نے دستک دی، ایک شخص باہر نکل کر کے آیا، اللہ کے رسول نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دشمن آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ کو ایک دو بار تھپڑ مار دیا۔ آئے میرے مسلمانوں، اندازہ لگائیے وہ مبارک چہرہ جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا ہو، وہ مبارک چہرہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب اس چہرے پر کوئی تھوکتا ہو، کوئی مارتا ہو، کیا گزرتی ہوگی رسول ہاشمی کے دل پر۔ آپ یاد کیجئے طائف کے اس منظر کو جب رسول اللہ طائف تشریف لے گئے اور سرداروں کو ایمان کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ سرداروں، اپنے قبیلے کے بزرگوں اور مالداروں اور سیٹھیوں سنو، اللہ کا پیغام تمہاری طرف یہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مان لو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک کے پاس گئے، دوسرے اور تیسرے کے پاس گئے، لیکن سب جگہ سے نامراد ہوتے ہیں جب رسول اللہ اور واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب واپس لوٹنے لگتے ہیں تو ان سرداروں نے اپنے غلاموں کو اور آواز اور شریر قسم کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، ان بچوں نے جناب رسول اللہ پر پتھر برسانے شروع کیے۔ آپ دیکھیے طائف کی وادی ہے، رسول اللہ کے جسد اطہر پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ تاریخی روایات میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے اور آپ ایک باغ میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ شریر و دشمن و بدمعاش و بدقماش پھر آتے ہیں اور رسول اللہ کا بازو پکڑتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی پھر چلتے ہیں، وہ دشمن پھر آپ پر پتھر مارتے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ کو اس قدر ستایا گیا کہ حضرت جبریل آسمانوں میں ظاہر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی جانب سے دو پہاڑوں کے فرشتے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، آپ جو حکم دیں ان طائف والوں کے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ نمودار ہوا، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو، آپ کا ایک اشارہ ہو، ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ملا دیا جائے، یہ ان کی نسلیں ناپید ہو جائیں گی۔ لیکن مسلمانوں، آپ اندازہ لگائیے اس قدر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے جسم سے، تکلیف کے عالم میں ہیں، غم و غصہ کس قدر آتا ہے کسی انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ نبی ہاشمی، وہ رحمت للعالمین، اس نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں اس جہان میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں،
میرے رب نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نسلوں کو ناپید کر دوں، میں لوگوں کے لیے بد دعائیں کروں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کل ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج دیکھیے کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے رسول نے۔ میں کیوں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ تکلیفیں، یہ داستان اور یہ کہانیاں اور یہ قصے اور یہ درد جو میرے نبی کے ساتھ گزرا ہے، میں کیوں آپ کو سنا رہا ہوں؟ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ نبی صرف میرا نبی نہیں، وہ نبی میرا اور آپ کا اور تمام جہانوں کا نبی ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ نبی جس کے لیے اللہ نے تمام زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا، آج اس نبی کے محترم کو 13 سال کی زندگی مسلسل تکلیفوں میں گزارنی پڑتی ہے۔ ایک ایک تکلیف کو، ایک ایک سانحے کو خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اس لیے تاکہ نسلوں تک ایمان پہنچ جائے۔ میرے نبی نے اس لیے تکلیفیں برداشت کی تھی تاکہ ہم تک ایمان پہنچ جائے۔ ایک ایک در اور ایک ایک دروازے پر جا کر کے اللہ کے رسول دستک دے رہے ہیں، اپنوں سے بھی کہتے ہیں اور پرائوں سے بھی کہتے ہیں، اپنوں سے بھی کہتے ہیں اور بیگانوں سے بھی کہتے ہیں، دوستوں سے بھی کہتے ہیں اور دشمنوں سے بھی کہتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہم تک اور آپ تک ایمان کی نعمت پہنچ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا رسول کریم علیہ السلام نے اپنے جسم پر تکلیفیں اس لیے برداشت کی تھی کہ اس قوم تک ایمان پہنچ جائے جو ایمان کی ناقدری ہو، ان لوگوں تک ایمان کی دولت پہنچ جائے جن کو ایمان کی حفاظت کا ادنا بھی خیال نہ ہو؟ وہ نبی جس نے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، اپنے رب کے نغمے سنائیے۔ اور بے شمار جگہوں پر اللہ اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ نبی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس لیے تاکہ آنے والی امت، آنے والی قوم، آنے والی نسلیں ان میں ایمان منتقل ہو، ان تک دین پہنچ جائے، وہ دین و ایمان کو اٹھانے والے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہوں۔ اے مسلمانوں، آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ آج ہم مسلمان کیا اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے تکلیفیں برداشت کی تھیں؟ کیا رسول اللہ نے اس لیے اس قدر مشکل حالات میں اپنی زندگی کو ڈالا تھا کہ آنے والی نسلیں اس کو فراموش کر دیں؟ مکی زندگی میں ایمان لانے والے ایک ایک صحابی رسول کی زندگی کی داستان آپ دیکھیں، کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں حضرات صحابہ نے، نبی علیہ السلام نے، اس لیے تاکہ ہم تک ایمان پہنچے۔ آج جب ہم تک ایمان پہنچا تو ہم نے کیا گل کھلائے؟ کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی؟ کیا ہم نے اپنے پیارے آقا جناب نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کبھی نذرانے پڑھے؟ اور حق تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ آج حالات یہ ہیں، معاف کیجیے گا مسلمانوں، میں اپنے بچوں کے نہیں بزرگوں اور نوجوانوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے محلے، اپنے گاؤں کی بستی کا سروے کیجیے اور نوجوانوں سے پوچھیے، فلاں 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 سے پوچھیے کہ بتائیے آپ کس کی امت میں ہیں، یہ دین لے کر کے کون آیا تھا جس نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، اور کون ہے آخری نبی جس کو اللہ رب العزت نے نبوت دینے کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ میرے بزرگوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی اسی بستی میں آپ کو ایسے جوابات ملیں گے آپ کے بزرگوں کی جانب سے، آپ کے نوجوانوں کی جانب سے، کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہماری بستی میں ہمارے نوجوانوں سے ایمان اٹھ چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک میلاد اور ایک جلسہ کر کے ایک مرتبہ سلام اور نعت اور درود پڑھ لیں گے اور نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند منٹ رسول کی مجلس میں بیٹھ جانا اور ان کا مبارک ذکر سن لینے سے ہم ان کے سچے امتی ہو جائیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا اور رسالت کا حق ادا کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جہاں پر میلاد ہو وہاں جا کر کے آپ بیٹھ جائیں؟ نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں۔ آپ اس غلط فہمی کے خواب میں ہرگز نہ رہیے، قدم بڑھائیے اور دیکھیے کہ نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی۔ نبی نے ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں حقوق سکھلائے ہیں، اولاد کے حقوق سکھلائے، والدین کے حقوق سکھلائے، عام مسلمانوں کے حقوق سکھلائے، پڑوسیوں کے حقوق سکھلائے۔ آپ اپنے گریبان میں جاکیے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں یا آپ کی بیوی آپ کا حق ادا کرتی ہے؟ کیا آپ کے نوجوان بچے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے نبوت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو پھر کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی نبی کے امتی ہیں؟ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم بھی یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی سے عشق و محبت کرنے والے ہیں؟ نبی سے محبت کا مطلب یہ تھا کہ سجدے میں جا کر کے گرتے اور اللہ کے سامنے تسبیح بیان کرتے تاکہ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ نبی کی تعلیم تو یہ تھی کہ ہماری گھر کی بیٹیاں نقاب میں رہتی، پردہ کرتی اور غیروں کے سامنے نہ آتی، پھر وہ یہ کہنے کی مستحق ہوتی کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا خیال کرتے، اپنی مسجدوں کو آباد کرتے، اپنے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرتے اور جناب رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے۔ صرف 12 ربیع الاول پہ نہیں بلکہ ہر دن، ہر موقع، ہر محاذ، ہر موڑ پر، حتیٰ کہ ہر مقام پر اور ہر موقع پر رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا۔ ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے، ایک ایک چوراہے اور نکڑ پر ایک ایک بچے کو، ایک انسان کو رسول کی سیرت بتائی جاتی اور بتایا جاتا کہ رسول دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ بچوں کو کیسے تربیت دینی ہے، رسول اس لیے آئے تھے کہ بزرگوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، رسول اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کیسے اللہ کے قریب پہنچنا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، افسوس کا مقام ہے ہم نے اس نبی محترم، نبی بابرکت، نبی باعظمت کی قربانیوں کو بھلا دیا۔ آپ کو جو تکلیفیں پہنچی تھیں، آپ کو جو حالات پیش آئے تھے، ہم نے ان سب کو بھلا دیا۔ ہم حسن و حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ ڈھول و تاشے بجانے کو مل جائیں۔ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر یا 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک مجلس اس لیے سجا لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بھی جانیں کہ ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ نبوت کا حق نہیں ہے، نبی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ نبی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ سال میں ایک مرتبہ تعریف کر دو بس کام ہو گیا۔ نبی کی تعلیم زندگی کے ہر موڑ، ہر محاذ پر ہمارے لیے، نبی کی تعلیم ہر موقع پر ہمارے لیے۔ نبی نے ہمیں سکھلایا ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، نبی نے ہمیں سکھلایا ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، نبی نے ہمیں سکھلایا کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو کیسے پروان چڑھائیں۔ لیکن افسوس ہم نے نبی کی تمام تعلیمات کو فراموش کر کے صرف یہ سمجھ لیا کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ نبی کے نام پر محفل سجا لینا اسی کو نبی کا عاشق اور محبت کرنے والا کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، 12 ربیع الاول کی اس تاریخ سے اور آج کی اس مبارک محفل سے آپ یہ طے کیجئے اور یہ پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم سچ مچ میں نبی کے امتی بنیں گے، ہم نبی کے وہ امتی بنیں گے جو امتی اللہ کے رسول چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہوا تو تم کامیاب ہوگے، اگر ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا صحابہ صرف نبی کی تعریف کرتے تھے؟ کیا صحابہ صرف نبی کی شان میں سلام پڑھتے تھے؟
کیا صحابہ صرف نبی کی شان میں 2-4 نعتیں پڑھنے کے بعد سال بھر مست ہو جاتے تھے؟ نہیں. ایک طرف شاعر رسول حضرت حسان بن نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اشعار بیان کرتے ہیں، درود و سلام اور نافیہ کلام بھی پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف مشن نبوت کو عام کرتے ہیں، اور دنیا کے ایک ایک انسان تک، ہر چھوٹے اور بڑے تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میرا رسول اس دنیا میں کیوں آیا تھا اور رسول کی تعلیم کیا ہے. مسجدوں کو بھی آباد کرتے ہیں، قرآن بھی سیکھتے ہیں، حدیث بھی یاد کرتے ہیں، رسول کی تعریف بھی کرتے ہیں. یہ حق ہے رسول کی تعریف کا. اللہ نے معیار اور پیمانہ بتا دیا ہے. اگر ہم حضرات صحابہ کی طرح نبی کی تعریف کرنے والے بن جائیں، صحابہ کی طرح مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کے حضور ہم کامیاب ہیں اور میرا نبی ہم سے خوش ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ صرف ایک آدھ مرتبہ نبی کی شان میں کچھ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگوں، آپ یہ طے کیجئے کہ آج کی اس تاریخ سے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو اور میرے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. ہم اپنی بچیوں کو پردے میں رکھیں گے اس لیے کہ میرے نبی کی پاک زندگی اس کا حکم دیتی ہے کہ اپنی بچیوں کو پردہ کروایا جائے. ہم اپنے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ، سلیقہ سکھلاؤ، ان کو تعلیم و تربیت دو، تب جا کر کے ہم نبی کے سچے عاشق بنیں گے. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. نبی کریم علیہ السلام دنیا کے وہ پاکیزہ اور مقدس انسان ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد دنیا میں کبھی کوئی آپ کے جیسا نہیں آیا. آپ اپنی مثال آپ تھے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب نبی کو بنایا تو آپ کو بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا تھا. اس لیے نبی کی آمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی تو دور کی بات، نبی کے جیسا بھی کوئی آنے والا نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی مکرم، نبی ہاشمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے. وما توفیقی الا باللہ.